اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پر تعزیت کے لیے موجود ہیں۔ کورنگی کے مہران ٹاؤن میں جو حادثہ ہوا ہے بہت بڑا سانحہ ہے، اور ان گھرانوں پہ جو غم آیا ہے کہ ایک ایک گھر سے تین جوان چلے گئے اور ان کے بچے جو ہے یتیم ہو گئے، اور ان کے گھر والے جن کی کل جمع پونجی یہی تھی کہ ماہانہ کوئی آمدنی کا ذریعہ کسی کا موجود ہو چھوٹی سی نوکری کے ذریعے سے، تو آپ دیکھیں کہ اب ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ تو بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ دیکھیں سانحات اور حادثات تو ہوتے ہیں دنیا بھر میں، لیکن اگر ہو یہ کہ ایک ایسی جگہ پر فیکٹری بنی ہوئی ہو جو فیکٹری کی جگہ ہی نہ ہو، تو اس سانحے کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ حکومت کے اوپر ہے، اس کی منسٹری کے اوپر ہے، اس کی لیبر منسٹری کے اوپر ہے، لیبر منسٹر کے اوپر ہے۔ اس فیکٹری میں جو صورتحال تھی کہ جب آگ بجھانے کے لیے لوگ گئے، اول تو وہاں پر آگ بجھانے کا فیکٹری کے اندر کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، تو ہمیں وہ لیبر منسٹری سے وہ رپورٹس چاہیے جو ان کا انسپیکٹر ہر مہینے یا ہر سال جا کر اس کو اوکے کرتا ہے کہ یہاں پر سارا نظام موجود ہے۔ پھر جب آگ بجھانے کے لیے اول تو فائر بریگیڈ کا عملہ دیر سے پہنچا، اور جب وہ پہنچ گیا تو گرلز لگی ہوئی تھیں، جگہ جگہ رکاوٹیں بنی ہوئی تھیں، اور لوگ آگ سے بھی اور اس کے دھوئیں سے بھی جو ہے وہ ہلاک ہو رہے تھے۔ آپ سوچیں کیا قیامت صغریٰ ہوگی۔ پھر اس کے بعد چھت پہ سے جانے کی کوشش کی تو اس گرل میں بھی تالا لگا ہوا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل بند کر کے لوگوں کو اس طرح سے کام لیا جاتا ہے ان سے۔ تو فیکٹری کا جو مالک ہے جس نے غلط جگہ پر اس کا تعین کیا ہے وہی ذمہ دار ہے، وہ پورا عملہ ذمہ دار ہے کہ جو ایسی جگہوں کے اوپر ان فیکٹریوں کو برداشت کیا۔ وہ کہاں ہے؟ ایس بی سی اے اور کے بی سی اے، ان کے اپروول سے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی گھر میں جا کر کہیں پر کام کر رہے ہوتے ہیں گلی کے اندر، تو یہ ایس بی سی اے کا عملہ آتا ہے توڑنے کے لیے اور رشوتیں طلب کرتا ہے۔ اور اتنی بڑی فیکٹری ریزیڈینشل ایریا میں، اور وہ آبادی ہے مہران ٹاؤن کہ جو لوگوں نے اپنی اوورسیز لوگوں نے اپنی سوسائٹی بنائی تھی رہائشی رہنے کے لیے، اس پورے مہران ٹاؤن پہ اس پر قبضہ ہے، پارٹیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ لوگ آ کر مگرمچھ کے آنسو تو بہاتے ہیں یہاں پر جنازوں کے اوپر، لیکن یہی سب لوگ ہیں جو قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں، اور ان کی سرپرستی میں لوگوں نے، اور پھر انہی قبضہ مافیاؤں نے کسی فیکٹری کو جگہ دے دی ہے، کسی اور چھوٹے کارخانے کو جگہ دے دی ہے، اور اس طرح سب کا دھندا چل رہا ہے۔ تو اس سب کی رسپانسبلٹی حکومت پر ہے، حکومت سندھ پر عائد ہوتی ہے، اور ہم حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے جس طرح بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ واقعتاً یہ تحقیق ہونی بھی چاہیے اور قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ اور اس طرح کے واقعات جو ابھی یہ کل ہوا ہے، اور اس سے پہلے دہشت گردی کا واقعہ معاج کوٹ میں ہوا ہے، تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں۔ یہ انسانی جانیں ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، خاص طور پر اس فیکٹری کے حوالے سے۔ پھر بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کا واقعہ سب کو ذہنوں میں ہے، تازہ ہے، وہ بھی آگ کا واقعہ تھا، وہ تو ظاہر ہے سب چیزیں اس کی اور بھی سامنے آئی تھیں۔ تو اگر واقعات کے اوپر عدالتی کارروائیاں درست ہوں، جو حکومتی محکمے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان سارے لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے کہ جو اس ظلم کا سبب بنے ہوئے ہیں، تو پھر نئے واقعات نہیں ہوں گے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس وقت فیکٹریوں کی مجموعی پوزیشن کیا ہے اور کس طرح سے یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے اس کی تحقیقات فوری طور پر ہو کر قوم کے سامنے آئیں۔ پھر بات یہ ہے کہ اب آئیں اور آ کر آپ اعلان کریں ہم 5 لاکھ روپے دے دیں گے، 10 لاکھ روپے دے دیں گے، اور یہ ایک حکومت وتیرہ بنا لے، یہ کسی صورت درست بات نہیں ہے۔ کل سید عبدالرشید صاحب نے مطالبہ کیا ہے اور میں اس مطالبے کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ 1 کروڑ روپے فی کس جو ہے وہ یہ اس کا زر تلافی ملنا چاہیے۔ انسانی جان کی کوئی زر تلافی نہیں ہے۔ ان بچوں کا کون دیکھنے والا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے۔ جب اس کی نالائقیوں، کرپشن، نااہلی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، تو اتنا تو کرو کہ کم از کم فی فرد 1 کروڑ روپے تو دو، تاکہ وہ کوئی ایسا بندوبست کر سکے، کوئی گھر لے سکے ان کی بیوائیں۔ ان کی خواتین جو ہیں ان کو نوکریاں ملنی چاہیے سرکاری۔ بٹ رہی ہیں سرکار کی نوکریاں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس صوبے کے اندر، تو ان لوگوں کا سب سے بڑا حق ہے کہ ان کو نوکریاں دی جائیں، اور جن کے بچے اس قابل ہیں کہ ان کو نوکری مل سکے تو ان بچوں کو جو ہے وہ نوکری ملے، ان کا ماہانہ وظیفہ طے ہو، ان کی تعلیم کے تمام اخراجات حکومت کو برداشت کرنے چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جماعت اسلامی ایک بہت بنیادی سٹینڈ رکھتی ہے، اس پر ہم ورکنگ کریں گے۔ ہمارے مقامی جو بھی جماعت اسلامی کے ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ سید عبدالرشید صاحب اس کیس کو خود لے کر چلیں گے، اور اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو انشاءاللہ اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کی کمپنسیشن، ان کے جو پیسے ملنے ہیں وہ بھی، اور جو قانونی کارروائی ہے اس کے لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی پوری معاونت جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ بہرحال ان سب چیزوں کے باوجود ہم ان کا دکھ تو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ جو دکھ جس کا ہوتا ہے، جس کا بچہ جاتا ہے، جس کا باپ جاتا ہے، جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو کیفیت گزرتی ہے سب جانتے ہیں۔
اور ایسے غریب لوگ کہ جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوں اور ان کے تحفظ کا بھی کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ بہرحال ایک اسلام کے رشتے کے حوالے سے، ایک انسانیت کے رشتے کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، ان کے دکھوں میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں۔ جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام بھی جو ہمارا الخدمت کا آرفن کیئر سسٹم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے، لیکن اصل کام ریاست کا ہے۔ کوئی این جی او، کوئی پارٹی متبادل نہیں ہو سکتی۔ اصل کام حکومت اور ریاست کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، اور جب ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے، ہمیں تعلیم نہیں دے سکتے، ہمیں علاج کی سہولت نہیں دے سکتے، تو پھر کس لیے یہ حکومتیں اور ریاستیں کام کر رہی ہیں؟ اس لیے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ فوری طور پر زیر تلافی بھی دیا جائے اور تحقیقات بھی کی جائیں اور قوم کے سامنے بھی لایا جائے۔ بہت شکریہ۔